السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسان یاد دلانے کے بعد مزید اس کا تفصیلی بیان جو شروع فرمایا تو اس میں پہلے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو انہیں مصیبتوں سے نجات دی گئی، بعد میں ان کا ذکر ہوگا کہ جو ان پر خاص احسانات و انعامات ہوئے ان کا بعد میں ذکر ہوگا، کیونکہ انسان پہلے یہ سوچتا ہے کہ وہ جس مصیبت میں ہے اس سے آزاد ہو جائے، اس کے بعد مزید دوسری لذات، خواہشات یا دوسرے انعامات کا وہ طلبگار ہوتا ہے اور ان کو چاہتا ہے۔ پہلے وہ چاہتا ہے کہ جس مصیبت میں ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی انہی مصیبتوں کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اور گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے چونکہ فرعون کے پاس طاقت تھی اور اس کے پاس لشکر موجود تھا، وہ خوشحال تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو ان سے نجات دی کیونکہ وہ اپنی طاقت، اپنے رتبہ، اپنے منصب اور اپنے لشکر کی بنیاد پر ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو آج مدینے میں تمہیں بظاہر مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، غریب ہیں، اور تم ان کی بنسبت مالدار ہو، تمہاری کثرت ہے مدینے میں اچھی خاصی اور تم ان پر غلبہ بھی پا سکتے ہو، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے کہ تم کم تھے، تم مجبور تھے، تم بے کس تھے، تمہارے پاس طاقت نہ تھی، مگر اللہ نے پھر بھی تمہیں فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ کیونکہ تم اس وقت حق پر تھے۔ تو ایسے ہی آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضور کے جو صحابہ ہیں یہ اگرچہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حق پر ہیں تو یہ دھوکہ نہ کھانا کہ جس طرح فرعونیوں نے سوچا تھا کہ ہمارے پاس ظاہری طاقتیں ہیں تو ہم ان بنی اسرائیلیوں کو، قبطیوں کو زیر کر لیں گے، تو وہ اس دھوکے میں آ کر تباہ و برباد ہوا۔ ایسے تم بھی اپنی طاقت و غرور کو ظاہری طور پر جو ہے اس پر بھروسہ نہ کر لینا اور میری نافرمانی کی طرف نہ بڑھنا، ورنہ میں آج کے دور میں جو حق لوگ ہیں ان کو تم پر غالب کر دوں گا اور تم دنیا سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آگے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ کرتے کہتے یسومونکم سوء العذاب، تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، برا عذاب دیتے تھے۔ عذاب کیا تھا کہ جو بھی حربہ ان کا ہوتا تھا، جس طرح وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کو دن بھر ان سے مزدوری کراتے اور شام ہونے سے پہلے ان سے ان کی مزدوری میں سے اپنا ٹیکس لے لیتے تھے۔ بلکہ مزدوری میں کیا ٹیکس ہوتا ہے، آپ سوچیں دن بھر انسان محنت کرے اور اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے پیسہ اس کا ٹیکس لے لیا جائے۔ وہ اچھی خاصی مقدار میں ہوتا تھا، جو بچتا تھا وہ اتنا کافی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو قبطی تھے کہ یہ صحیح سے کھا سکیں۔ ان کی اتنی بری حالت تھی، ان کی عورتوں سے کام لیا جاتا تھا، مردوں سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں ایک وقت ایسا آیا جو آگے قرآن ذکر کرتا ہے یذبحون ابناءکم، کہ یہ تمہارے بچوں کو جو ذبح کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان کو جو بنی اسرائیلیوں کو تکلیف دی جاتی، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو فرعون بادشاہ بن گیا تھا، اس کی کہانی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کسی ریکارڈنگ میں۔ اس نے سارے لوگوں سے، ان بنی اسرائیلیوں اور قبطیوں کے علاوہ سارے لوگوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا تھا۔ یہ قبطی اور بنی اسرائیلی جو تھے یہ سجدہ کرنے کو تیار نہ تھے، انہوں نے کہا ہم صرف اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کو اسی گویا کہ جو فرعون اس کو جرم سمجھتا تھا، اسی حق پر اڑے رہنے کی انہیں سزا ملی کہ ان کو پہلے تو اس نے بہت قتل کروایا، لیکن فرعون کے درباریوں نے، وزیروں نے کہا کہ اگر آپ سب کو قتل کروا دیں گے تو یہ بتائیے کہ ہماری خدمت اور ہماری نوکری کون کرے گا؟ تو ان کو مار لینے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان کو پریشان کیا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے تاکہ یہ ہماری بات مان لیں اور آپ کے سامنے سجدہ کریں، اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کو تکلیف دیں گے، اپنا کام بھی ان سے نکالیں گے۔ تو اس دشمنی میں آ کر جو فرعونی تھے، فرعون اس کے جو درباری، جو اس کے ہم نوا لوگ تھے، اس کے ہم مزاج، اس کے سپورٹر جو تھے، انہوں نے ان کو تکلیف دینا شروع کی۔ تو اب اس میں کرتے کہتے کہ یذبحون ابناءکم، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ بیٹوں کو کیوں ذبح کرتے تھے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو یہ خاص طور پر لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اب لڑکے ہی جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں، لڑکوں کو یہ ظالم ذبح کر دیتے تھے۔
اور کسی بھی ماں باپ کے لیے ان کے بچوں کا ذبح ہونا یہ بڑی ہی دردناک تکلیف ناک وقت ہوتا ہے اور بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے. تو گویا کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ ہماری بات ماننے مجبور ہو جائے. دوسرا کام کیا کرتے تھے کہ یستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. مردوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو زندہ ایسے ہی رکھتے تھے کہ یہ عورتوں کو یہ پالیں، ان کو بڑا کریں، جب یہ بڑی ہو جائیں گی تب ان کو اپنی خادمائیں بنا لیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ خادمہ بن گئی تو ان بوڑھی ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا. بڑی دردناک زندگی، بالکل اجیرن جیسے کہتے نہیں کہ ایک تو کھانے پینے کو میسر نہیں، عزت نہیں، جو جس کو چاہتا مار دیتا، سزا دیتا، جس کو چاہتا تکلیف پہنچاتا. اور اس پر ظلم یہ کہ ان کے سامنے کے بچوں کو ذبح، وہ بھی لڑکوں کو، کہ ماں باپ زیادہ لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں کو ذبح کر دیا جاتا، پھر لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا. اب آپ سوچیے جن ماں باپ کو پتا ہو کہ ہم جس لڑکی کی پرورش کر رہے ہیں اس کو بڑی ہو کر یہ فرعونی لے جائیں گے، اپنی خادمہ بنا لیں گے، تو وہ کس دل سے اس کی تربیت کرتے، ان کو وہ بوجھ بھی لگتا. مطلب کسی اعتبار سے بھی ان کو قلبی سکون نہ تھا. یہ ظالم ایسی ان کو تکلیف دے رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یعنی بہت سخت امتحان، طبیعت پر سخت ناگوار گزر رہا تھا. رب نے فرمایا بے شک بہت، آپ اس وقت کا اندازہ لگائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اذیت ناک تکلیف دہ وقت تھا، کہ یہ بیچارے کچھ بھی نہ کرتے تھے، ظالموں کے ہاتھ میں بالکل بے کس و مجبور تھے، وہ جس طرح چاہتے تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد. عذر شرعی کی بات ہوئی، جس تعلق سے چند باتیں ذکر کی گئی. یاد رکھیے گا کہ جس شخص کو معذور شرعی مان لیا جاتا ہے کہ ہاں شریعت اب اسے معذور سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایکسکیوز ہے، ریزن ہے، تو اب جو عذر کی وجہ سے جو وضو ٹوٹتا تھا، اب اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے میں نے بتایا کہ جیسے کسی کو پیشاب کا قطرہ آنے کی یا استحاضہ والی خواتین ہیں، تو اب اس کی وجہ سے اس وقت میں جس وقت میں انہوں نے وضو بنایا ہے اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ خاص نماز کی حالت میں وہ چیز جاری ہو جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے سبب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی دوسری چیز پائی گئی جو وضو ٹوٹ دیتی ہے، جیسے کسی کو قطرے کی بیماری ہے تو اب قطرے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کی ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کو ایسی ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، اب اسے قطرہ گر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کہ چونکہ یہ جس وجہ سے معذور ہے اس میں تو اس کا عذر مانا جائے گا، دوسری چیزوں میں تو عذر نہیں ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ ہی جائے گا نا. اب جسے کسی کو قطرے کی بیماری ہے، اب بدن میں کہیں چوٹ لگ گئی، خون بہہ گیا تو وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو عذر والی چیز میں وضو نہیں ٹوٹے گا، دوسری چیز میں وضو ٹوٹ جائے گا. مانے کہ کسی معذور جو ہے اس کو ناپاکی ہوئی، یعنی وضو اس کا ٹوٹا، اس نے وضو کیا، وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ عذر تھا. جیسے کسی کو قطرے کی بیماری تھی، وضو کرتے وقت یہ قطرہ نہیں گرا، پھر وضو کے بعد وہ چیز پائی گئی تو اس سے اب اس کا وضو جاتا رہے گا. جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ سر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے مثال بیان کی ہے کہ جیسے استحاضہ والی خاتون ہیں، انہوں نے پخانہ پیشاب کرنے کے بعد ظاہر سے وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کیا، اب وضو کرتے وقت خون تو بند تھا، بعد وضو کے پھر خون آنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر وضو کرتے وقت وہ عذر والی چیز بھی پائی جاتی تھی تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ چیز جو عذر والی بات ہے، اس میں خاص بات تو یہ ہے کہ ایک نماز کا پورا وقت جو ہے وہ عذر کی حالت میں گزر جائے کہ یہ وضو نہ کر سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ابھی کوئی عبادت نہیں پڑی تھی، عبادت نہیں کی، اور یہ چیز پیش آ گئی تو اب اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ وضو کے درمیان بھی یہ چیز آتی رہی، یعنی پیشاب کے قطرے کی بیماری تھی تو ہوتا رہا، خون نکلنے کی بیماری تھی تو ہوتا رہا، بعد میں بھی آتا رہا، تب تو یہ عذر ہی مانا جائے گا. اور اگر وضو کے درمیان نہیں رہا، تھوڑا سا وقت گزر گیا، تب اس میں یہ نماز پڑھ سکتا تھا، بعد میں اس کو وہی بیماری لوٹ کر آئی، تو اب اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹا ہوا مانا جائے گا، اس کو 80 نو سے یعنی پھر سے وضو بنانا پڑے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، میں جب مسواک کے تعلق سے اس کے جو سائنٹیفک فائدے ہیں انشاءاللہ میں کسی گفتگو میں ان سب کو کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ انکریجمنٹ ملے اور ہم مسواک کرنے کو بھی کی طرف راغب ہوں، اور کبھی کبھی کم سے کم تو مسواک ضرور کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کسی برش پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور مسواک کو بالکل چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے، اس سے ہمارے حضور کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہوگی اور اس کے دینی دنیاوی دونوں فائدے ہیں. آپ یاد رکھیے. معلوم ہے ایک حدیث پاک میں ایک روایت میں ہے، میں نے ابھی جلدی ہی پڑھا ہے کہ مسواک کا سب سے کم یعنی سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کا عادی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے. اللہ، اب یہ اس کا ادنا فائدہ ہے، یعنی سب سے آپ کم درجے کا کہہ سکتے ہیں. اس کے باقی فوائد کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ مسواک کتنی عظیم چیز ہے. یعنی مسواک کی جو پابندی کرے گا انشاءاللہ حضور کی سنت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. کتنی بڑی دولت ہے. کم سے کم اسی امید پر ہی مسواک شریف کرنے کی عادت بنا لے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں مسواک کی جو بڑی ایک تو ظاہری فائدہ اس کا بتایا گیا کہ مطہرۃ للفم، کہ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، منہ کی بدبو صاف ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دانت صاف رہتے ہیں. اور بھی اب اس کے سائنٹیفک فائدے جب آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مسواک کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی درس کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ دیکھیں کہ حدیث پاک کا جو دوسرا ٹکڑا دوسرا پارٹ ہے، فرمایا مرضات للرب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کو یہ کلیئر طور پر پتہ چل رہا ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوگا. آپ اور بھی نیکیاں کریں، اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ رب کی رضا حاصل ہوگی، لیکن یہ مسواک کے بارے میں حضور کا واضح فرمان ہے. ظاہر اور بھی عبادتیں ہیں، نماز روزہ وغیرہ، ان سے بھی رب راضی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسواک کا یہ اتنا عظیم فائدہ ہے کہ اس سے حضور نے فرمایا کہ اس سے رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسواک کریں، روزانہ کر سکیں تو کتنی اچھی بات ہے. کم سے کم جمعہ کو مسواک کرنے کی ضرور عادت بنائیں. حضور کی سنت بھی انشاءاللہ زندہ رہے گی، ثواب بھی ملے گا، دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.